بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو ناظرین، آج کا ولاگ جو ہے وہ نئے پاکستان کا چارج سنبھالنے والے پہلے بااختیار کیئر ٹیکر وزیر اعظم جناب انوار الحق صاحب کاکڑ صاحب کو ہے۔ تو ان کو میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کروں گا، کیونکہ ان سے پہلے حافظ صاحب کی جو مبارکباد ہے وہ کہیں پر ادار پڑی ہوئی ہے، اور حافظ صاحب کو وہ پیغام بھی پبلک کی وساطت سے ایک جلسہ عام میں حافظ سعد حسین رضوی صاحب نے کہ آپ کی مبارکباد حافظ صاحب میرے پاس ادار پڑی ہے، اور انہوں نے اس پر کچھ شرائط پیش کی تھی۔ جب وہ ان کی شرائط پوری ہو جائیں گی تو حافظ سعد حسین رضوی صاحب حافظ صاحب کو چل کر مبارکباد دے دیں گے۔ ان کو میں مبارکباد اس لیے دے رہا ہوں، ان کی مبارکباد کہیں ادار نہ رہ جائے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے پاکستان کے بااختیار کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں۔ ان سے قبل دو پرائم منسٹر ایسے گزرے ہیں، اور یہ آج کے ولاگ کا مقصد جشن یوم آزادی کے حوالے سے ہے کہ کل پورا پاکستان عقیدت و محبت سے اور کچھ لوگ پرجوش طریقے سے اور تحریک لبیک پاکستان والے نظریہ پاکستان کے حوالے سے جشن آزادی کا دن منائیں گے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا چلوں کہ ان سے قبل دو آزادی کے حوالے سے ہی ان سے قبل گزشتہ 5 سال کے اندر دو وزراء اعظم نے ایک وعدہ کیا تھا عوام الناس کے ساتھ۔ ایک کا تو عوام کے ساتھ تھا ڈیورنگ ہز الیکشن کمپین، میری مراد عمران خان نیازی صاحب ہیں۔ عمران خان نیازی صاحب نے وعدہ کیا تھا، اور اصل میں ان کا وعدہ کرنے کا جو مقصد تھا، ان کا مقصد تھا ووٹ بینک کو کیش کرنا، لیکن وہ ووٹ بینک وہ کیش نہیں کر پائے تھے، کیونکہ انہوں نے کچھ ایسے افعال سر انجام دیے، کچھ ایسی باتیں کر گئے کہ عوام الناس جو ہے وہ ان سے مطمئن نہ ہو سکی، اور جو ووٹ بینک اس پوائنٹ کے تھرو ان کو پڑھنے والا تھا وہ مولڈ ہو کے تحریک لبیک پاکستان طرف چلا گیا، اور ان لوگوں نے تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ کر دیا۔ ریزن یہ تھا ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کی رہائی کے متعلق۔ تو موجودہ وزیر اعظم صاحب نے بھی پرومس کیا، اور ان کا جو پرومس ہے وہ سیاسی پرومس نہیں تھا، بلکہ ان کو تحریک لبیک پاکستان نے فورس کیا۔ جبکہ تحریک لبیک پاکستان کا ایک طویل مارچ جو کراچی سے شروع ہوتا ہے اور جہلم کے مقام پر آ کر جب ان کو 100% یقین ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ اگر اسلام آباد میں داخل ہو جاتے ہیں تو وہاں پر ان کی ڈیمانڈز بڑھ بھی سکتی ہیں، اور ان ڈیمانڈز کو پورا کرنے کے چکر میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، ان کی کابینہ کے لوگوں نے حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی کابینہ کے ساتھ باہمی مشورہ سے اور مشاورت سے ایک معاہدہ کیا، اور معاہدے کے سلسلے تو خیر وہ ایک طویل چیز ہے، وہ عوام الناس کو پتا ہے کہ وہ معاہدہ کیا معاہدہ ہوا تھا۔ اس معاہدے کے چکر میں ہی انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کی سسٹر ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ سے پرائم منسٹر نے ملاقاتیں بھی کیں، اور ان کو یقین دہانی بھی کروائی کہ گورنمنٹ اس حوالے سے سیریس ایفرٹس کرے گی۔ لیکن وہ سیریس ایفرٹس ہوئی یا نہ ہوئیں یہ ان کو پتا ہوگا۔ بہرحال گزشتہ دنوں میں جب ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ دوبارہ امریکہ تشریف لے جا رہی تھیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ سے ملاقات کے لیے، تو ان کو بتایا گیا کہ ان کی ملاقات ممکن نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے روانگی کو پوسٹ پون کر دیا۔ اور اب میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتا چلوں کہ وہ جو فرسٹ وزیر اعظم تھا عمران خان، جس نے یہ پرومس کیا تھا کہ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو لاؤں گا، ووٹ ان کو ان کی توقع کے مطابق نہیں پڑے، کیونکہ ان کو چور راستے سے وزیر اعظم بنا، اور پھر حضرت جب اپنے اقتدار پر مسلط ہوئے تو پھر وہ اپنے تمام وعدے وعیدیں سب کچھ بھول گئے، حتیٰ کہ اتنی شدت آ گئی ان کے لہجے میں اور ان کے رویے میں کہ انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے لوگوں کو پہلی ٹرم میں جب دھرنا ہوا تھا آسیہ ملعونہ کی رہائی کے متعلق جب دھرنا کیا تھا، اس وقت بھی اس کا مقصد جو ہے وہ خون خرابہ تھا، کیونکہ جو چیزیں باہر آئی تھیں جو پبلک کی تھیں، تحریک لبیک کے قائدین نے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے ہم آپ کو بون کے رکھ دیں گے۔ وہ بون کے رکھنے والا بندہ جنرل فیض حمید تھا جس نے یہ گفتگو کی تھی، اور وہ جنرل فیض حمید کا جو ریلیشن ہے اس کے ساتھ اس کو عوام بخوبی جانتے ہیں۔ تو نئے وزیر اعظم صاحب کو، کیونکہ ان کو میں اس لیے مبارکباد دے رہا ہوں کہ یہ فرسٹ پرائورٹی ایک ایسے وزیر اعظم آئے ہیں پاکستان کے اندر کہ جن کے پاس کافی اختیارات ہیں۔ کیا آپ نے ان اختیارات کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ کی رہائی کے حوالے سے کچھ سیریس ایفرٹس کر سکتے ہیں؟ میرا ان کو مبارکباد دینے کا مقصد یہی ہے کہ کل آزادی کا دن ہے، پاکستان کے اندر
पाकिस्तान से बाहर, जिन लोगों की जड़ें यहाँ पाकिस्तान में हैं, जिनका ज़रा सा भी तल्लुक़ इस पाकिस्तान से है, जिसका ज़रा सा भी तल्लुक़ इस्लाम के साथ है, बल्कि यहाँ तक देखा जाता है कि फ़लस्तीन के लोग तक भी पाकिस्तान के लिए जो है वो खैर सगाली का जज्बा रखते हैं। वहाँ पर भी जश्न मनाया जाता है कि ये वो दिन है जब खित्ता बरसगीर के लोगों को कुफर से आज़ादी मिली। हम नज़रियाती तौर पर पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन हमारे साथ साथ हमें इस चीज़ का भी जश्न मनाना चाहिए और इस चीज़ की भी हमें खुशी मनानी चाहिए कि ये वो दिन है कि बाजे नहीं बजाने, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने जो कुफर हम पर मुसल्लत था, जो सदियों से मुसल्लत होता आ रहा था, वो अंग्रेज़ था, वो क्रिश्चियन था, हिंदू था, सिख था, ईसाई था, जो भी था, उससे अल्लाह पाक ने हमें आज़ादी दी और हम आज अपनी इबादत और शिआर इस्लाम पर जो अमल पैरा होते हैं तो आज़ादा ना होते हैं। ना हमें जनाजा पढ़ने की प्रॉब्लम होती है, ना हमें गाय की कुर्बानी करने पर कोई प्रॉब्लम होती है, ना ही हमें नमाज ईदैन में कोई प्रॉब्लम होती है, ना ही जुमा के रोज़ प्रॉब्लम होती है, ना ही तरावी का कोई मसला होता है। तो नाज़रीन, ये वो चीज़ें थी और हम अपनी बहन बेटी को अपनी मर्ज़ी के साथ पर्दा करवा सकते हैं। हमारी कोई यूनिवर्सिटी जो है वो किसी हिजाब वाली बेटी को बाहर नहीं निकालती, किसी बेटी को हिजाब करने से मना नहीं कर सकती पाकिस्तान के अंदर। तो ये वो आज़ादी का दिन है। तो यहाँ पर आज़ादी के हवाले से मैं तमाम बहनों और भाइयों से भी गुजारिश करूँगा कि अपनी उस बहन को, उम्मे अहमद को कभी ना भूलिएगा, जो गिन गिन कर दिन गुजार रही हैं। और कल एक मैंने ऐसी पोस्ट देखी जिससे कलेजा लर्ज गया कि वो कह रही थी क्या पाकिस्तान पर कुफर का कब्जा हो चुका है, कुफर गालिब आ चुका है, जो मैं यहाँ हूँ, जो मुझे निकालने के लिए, यहाँ से बुलाने के लिए कोई नहीं आया। मोहम्मद बिन कासिम के वारिस जिंदा नहीं है। डॉक्टर जनाब अनवारुल हक खान काकर साहब, आपके पास पहले वज़ीर आज़म है जो आपके पास इख्तियार है, तो अपने इख्तियारात को आप इस्लाम के लिए ही यूज़ कर दें। वो कहा था ना जुमला एक अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने, आपने फरमाया था ना कि ये पगड़ी रेल शरीफ, ये पगड़ी, ये दस्तार, मैं इस दस्तार के साथ तेरे जूते साफ करूंगा, बस तू इस्लाम वालों का हो जा, बस तू इस्लाम का हो जा, तू नमूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहरा दे जा। लेकिन उसने नहीं दिया और अब वज़ीर आज़म बनने के लिए वो भी दौड़े दौड़े आए थे, लेकिन कुरा आपके नाम निकला है। अल्लाह पाक ने आपको इज्जत दी है, तो इस इज्जत का इस्तेमाल करते हुए बड़े वज़ीर आज़म आए, बड़े चले गए, लेकिन जिन लोगों का अमल बेगर्ज होता है, जिन लोगों के कुछ अच्छे अमाल होते हैं, अच्छे काम होते हैं, वो तारीख में मरने के बाद भी याद रखे जाते हैं। कुछ लोगों के नाम तो सिर्फ रखने की हद तक रहते हैं, लेकिन कुछ लोग दिलों पर आज भी राज करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।